السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا سورہ فاتحہ مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے نورانی قاعدہ کی تکمیل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے کہ اس کے قواعد بھی آپ سبھی حضرات کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ چونکہ قرآن پڑھنے میں عام طور پر جو قاعدے آتے ہیں وہ نون ساکن اور تنوین کے اور میم ساکن کے اور بھی چند قواعد ہیں۔ اگر آدمی ان قواعد کو یاد کر لے، سمجھ لے، تو قرآن کا پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کیا پڑھنا، یہاں پہ کیا پڑھنا، چونکہ آپ کو قاعدے یاد ہیں۔ دوسری چیز، قرآن پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک انسان اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے ایسے شخص کو جو قرآن اچھا پڑھتا ہو۔ تو الحمدللہ ابھی جو ہماری دوسری صورت شروع ہوگی وہ سورہ الناس اور اس کے مختصر سے ترجمہ انشاءاللہ۔ تو سورہ الناس چھوٹی صورت ہے، ہم اگر چاہیں تو اس کو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 10 صورتیں اس کو ہم زبانی یاد کر لیں، تاکہ ہم نماز میں پڑھتے رہیں، نماز کے لیے آسان ہو جائے۔ اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ ترجمہ کے ساتھ یاد ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو بھی ہم قرآن میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ پہلی آیت ہے سورہ ناس کی۔ قل، یہ قل ہے، لام ساکن ہے تو لام میں قاف کو ملا دیں گے، قل۔ اسی طرح حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، قل ا۔ پھر عین واو پہ شعو، واو ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے، تو عین کو واو میں ملایا۔ اور یہ مد بھی ہے، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر، عین کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے واو مدہ ہو گیا، تو اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ حروف مد کی مقدار ایک الف ہوتی ہے۔ تو قل اعوذ، ذال پر پیش ہے تو ذو، قل اعوذ، با کے نیچے زیر تو بی، قل اعوذ بی، را پر زبر، لیکن با کے اوپر آگے تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار تو پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، تو را کو ہم با میں ملا دیں گے، تو قل اعوذ برب، پھر با کے نیچے زیر، لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں الف اور لام ہے، تو الف اور لام جب آتا ہے تو اس کے بعد یا تو حروف قمری میں سے کوئی حرف آتا ہے یا حروف شمسی میں سے کوئی حرف آتا ہے، تو یہاں پہ حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ نون میں ملائیں گے۔ بن، قل اعوذ برب، ابھی جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ غنہ مطلب نون کی آواز یا میم کی آواز، یعنی نون پر تشدید ہے تو نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں روکیں گے، اگر میم پر تشدید ہے تو ایک الف روکیں گے، تو یہاں پر ہم روکیں گے قل اعوذ برب۔ اب یہاں پر نون الف زبر نا ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہو جائے گا، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے، لیکن چونکہ سین پر ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کی وجہ سے یہ مد عارض ہو جاتا ہے، مد عارض کو ایک الف، 2 الف، 3 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہماری ایک آیت مکمل ہوئی۔ دوسری آیت ہے ملک الناس، میم پر زبر تو جلدی پڑھیں گے ما، لام کے نیچے زیر تو لی، ملی، کاف کے نیچے زیر ہے لیکن پھر یہاں پر الف اور لام ہے، تو الف اور لام کے بعد ہم نے دیکھا تو حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ کاف کو نون ملا دیں گے، تو کن، ملکن، پھر یہاں پہ نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے ایک الف، ملکن۔ اب یہاں پر نون الف زبر نا، یعنی الف مدہ ہو جائے گا، اور آگے جو سین ہے اس پر ہم وقف کرنے کی وجہ سے سین ساکن ہو جائے گا، تو یہ مد عارض کہلائے گا۔ اب اس کو ایک الف، 2 الف، 3 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا پورا ملک الناس۔
تیسری آیت ہے الہ الناس، حمزہ کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے تو ای، لام پر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو لا ایلا، ہا کے نیچے زیر ہے لیکن الف لام کے بعد پھر حروف شمسی آ رہا ہے، اس لیے ہا کو نون ملا دیں گے، تو ہن الہن، پھر الف مدہ آ رہا ہے، نون علی زبر نا، لیکن سین وقف کرنے کی وجہ سے یہ مد عارض ہو جائے گا، الہ الناس۔ آگے ہے من شر الوسواس الخناس، تو من نون ساکن ہے، نون ساکن یا تنوین اگر آتا ہے تو چار قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ پایا جائے گا، یا تو اظہار ہوگا، یا تو اخفا ہوگا، یا تو ادغام ہوگا، یا تو اقلاب ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو، اس کی بھی مقدار ایک الف ہے، تو من منظر من، شین کے اوپر زبر ہے لیکن آگے جو را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، تو ہم یہاں پر شین کو را میں ملائیں گے، من شر، اب را کے نیچے زیر ہے لیکن الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، تو را کو ہم لام میں ملا دیں گے، تو رل من شر رل، پھر یہاں پر سین ساکن ہے تو واو کو ہم سین میں ملا دیں گے، وس من شر الوس، پھر الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے یہ الف مدہ ہو جائے گا، جیسے وا من شر الوسوا، پھر سین کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے الف کو نہ پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے، تو سین کو ہم لام ملا دیں گے، کیا ہو جائے گا سل، من شر الوسواسل، خا پر زبر ہے لیکن آگے نون پر تشدید ہے تو خا کو نون ملا دیں گے، اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے ایک الف غنہ ہوگا، تو من شر الوسواس الخن، اب یہاں پر الف مدہ ہو جائے گا، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو، اور سین ساکن ہے چونکہ آیت ہے یہاں پہ، تو خناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، یہاں پر جو ہے الف تو ہے لیکن الف کے اوپر زبر نہیں ہے، چونکہ یہ آیت پیچھے سے تعلق رکھتی ہے تو کہیں پہ بھی یہاں پر الف ہے، اس پر ہم ایک زبر دے کر کے پڑھیں گے، جیسے حمزہ لام زبر ال، لام پر زبر ہے تو ال، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر اس لیے یا مدہ ہو جائے گا، اس کو تھوڑا کھینچیں گے، جیسے ذی الذی، یا پر پیش ہے تو یو الذی یو، واو پر زبر لیکن سین ساکن ہے تو واو کو سین میں ملا دیں گے، جیسے وس الذی یوس، واو کے نیچے زیر ہے تو وی الذی یوسوی، سین پر پیش ہے تو سو الذی یوسوسو، فا کے نیچے زیر ہے لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یا مدہ ہو جائے گا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے فی الذی یوسوس فی، صاد کے اوپر پیش ہے تو سو الذی یوسوس فی سو، واو ساکن ہے اور دال کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہو جائے گا، اس کو بھی کھینچیں گے، جیسے دو فی صدو الذی یوسوس فی صدو، را کے نیچے زیر ہے لیکن الف اور لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، را کو نون سے ملا دیں گے، جیسے رن، اب نون پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے الف، جیسے فی صدور، اب نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہو گیا، آگے سین ہے، سین کو ہم آیت کی وجہ سے وقف کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض بن جائے گا، تو فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے تو می، اور نون پر زبر ہے لیکن لام ساکن ہے تو نون کو لام میں ملا دیں گے، جیسے مین ال،
جیم کے نیچے زیر ہے لیکن نون کے اوپر تشدید ہے تو جیم کو نون ملا دیں گے، جیسے من الجن، تو تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر غنہ بھی ہوگا، پھر نون پر زبر ہے تو نا، من الجن، تا کے نیچے زیر ہے تو تی، من الجنتی، واو پر زبر ہے لیکن الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے واو کو ڈائریکٹ نون میں ملا دیں گے، جیسے ون، من الجنتی ون، اب الف نون الف زبر نا، یہ الف مدہ ہو جائے گا، لیکن سین آیت کی وجہ سے ساکن کر دیں گے یعنی وقف کر دیں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گا، من الجنتی والناس، یہ ہمارا اس کا یہ ہو گیا۔ اب اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے، عام طور پہ اس میں قل سے اللہ نے خطاب کیا ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل، یعنی آپ کہہ دیجئے، کس کو؟ لوگوں کو، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، تو ہو جائے گا آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرا ہے ملک الناس، ملک کے معنی آتا ہے بادشاہ اور ناس کے معنی انسان، تو ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، یہاں پہ بھی مراد اللہ ہی ہے، یعنی لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، تو میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، یہاں پر الہ کے معنی آتا ہے معبود، الناس معنی لوگ، تو لوگوں کے معبود، تو لوگوں کے معبود کون ہے؟ اللہ، تو لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، شر کا معنی تو سمجھتے ہیں، من کے معنی آتا ہے سے، تو من شر الوسواس، وسواس کے معنی آتا ہے وسوسہ ڈالنا، وسوسہ ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، تو من شر الوسواس الخناس بدی سے اس کی جو پھیلائے اور چھپ جائے، یعنی اس کی برائی سے، اس کے وسوسے سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی کے معنی آتا ہے میں، صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس جنات اور انسان، آپ جانتے ہیں جنات جن کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں، والناس انسانوں کو کہتے ہیں، من کے معنی آتا ہے سے، وہ چاہے جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے، تو یہ اس طرح ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کوشش یہ کریں کہ ناظرہ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہم کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم کوشش کریں گے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔